سورۃ الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، کیونکہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے۔ جس دن انسانوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی، زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن جائیں گے، بچے بوڑھے نظر آئیں گے خوف کے مارے۔ وہ دن بہت سخت دن ہوگا، اس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی ماں جو کسی حال میں بچوں سے غافل نہیں ہوتی، اس دن اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ بھی بھول جائے گی۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اب دنیا ہی ختم ہو رہی تو مزید بچوں کی کیا پیدائش، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے کہ ان کو جیسے ہوش ہی نہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب ایک ایسا دن پیش آنے والا ہے اور انسانوں کو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا، اس کے باوجود کچھ لوگ بغیر علم سے، بغیر کچھ سیکھے، بغیر کچھ جانے یا جان کے بھی انجان بن کے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقام نہیں پہچانتے، اس کی باتوں کی قدر نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی۔ انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، نہیں بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، نہیں بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یہ ہے انسان کے علم کا حال، کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی ساری طاقتیں اس طرح کھو دیتا ہے کہ گویا وہ کسی چیز کا کبھی مالک تھا ہی نہیں، اور حقیقت میں حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ بندوں کے پاس تو جو کچھ بھی ہے، چاہے علم ہے، حکمت ہے، وہ وقتی طور پر امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، خشک، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا، یکایک وہ پھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ یعنی ان دو مثالوں سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ کون سی؟ کہ قیامت آئے گی، جیسے اللہ ماں کے پیٹ سے بچہ برآمد کر لیتا ہے تو زمین سے بھی ایسے برآمد کر لے گا۔ جس طرح نباتات زمین سے اگ آتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ اگا دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا سے بھٹکا دیں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں کی ایک اور قسم، یعنی کچھ تو ایسے نا جو بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جھگڑے تو نہیں کرتے، کچھ اطاعت بھی کر لیتے ہیں، مگر کس قسم کی؟ کہ وہ کنارے پہ رہ کے اطاعت کرتے ہیں، یعنی منافقوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، یعنی دین سے کوئی فائدہ ملا تو ٹھیک ہے دین، اور اگر کوئی مشکل آ گئی، مشقت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، امتحان ہو گیا اس راستے میں، تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔
یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، یعنی جن کو پکارنا سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، کہ جس کو پکارنے سے ہی سب مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، لامحدود ہیں، دنیا اور آخرت میں جہاں جو چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا شاید کر نہیں سکتا۔ فرمایا جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، پھر وہ جو بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی طرح شریک ہو کر کچھ تبدیلی کرنا چاہے تو کر کے دیکھے، وہ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اول تو کہ آسمان تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ لے لے۔ تو انسان کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان رکھنے چاہیے، اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر بھی ہو رہی ہو یا کوئی بات مشکل ہو رہی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، 6 گروپس کا ذکر ہے، جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، جو مجوس ہوئے، اور جنہوں نے شرک کیا، یہ سارے گروہ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں انسانی گروہوں کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہے وہ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر گروہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا ہی حساب ہوگا۔ تو اگر ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے اور انسان نہ کرے تو یہ انسانی کی بدقسمتی۔ اب یہاں ایک ایک آبجیکٹ کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے، یہ سب کا اپنا اپنا سجدہ ہے اور ہر ایک کو پتا ہے اس کا سجدہ کیا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کا حقیقی سجدہ بھی دکھا دیتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے انسان کو عزت بندوں کے پاس نہیں تلاش کرنی چاہیے، اللہ کے پاس دیکھنی چاہیے، وہاں جا کے مانگنی چاہیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، یعنی رب کیا دیتا ہے اور کیا نہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، مطلب یہ کہ بالکل یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالینی پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے یا لوہے کے جو ہتھوڑے ہیں ان پہ پڑیں گے تو واپس چلے جائیں گے، یعنی ایک طرف تو جلنے کی سزا، اوپر سے مار کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی ان کے زیورات خوب خوب ان کو پہنائے جائیں گے، اور مومن کے لیے زیورات جہاں تک اس کے وضو کے نشان ہوں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ یعنی یہ سب انعام کس وجہ سے؟
کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کو اختیار کیا اور صحیح رستے پہ چلے. وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا، یعنی تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب کا حق ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقینا سزا کی مستحق ہے، یعنی اگر اللہ کا گھر وہ بندوں پہ بند کرے اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. ابو سہلہ سعد بن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی، یعنی ان کا امام بنا. اس نے قبلہ کی طرف تھوکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا آئندہ وہ تمہیں امامت نہ کرائے. یعنی امام کے کچھ مطلوبہ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ اس کو دیکھ کر اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو مقتدی بھی وہی کچھ کریں گے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. اب اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہاں نہ تھوکنا چاہیے، نہ کوڑا پھینکنا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی گندگی پھیلانی چاہیے. فضول فالتو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے، روحانی فائدے اور جسمانی فائدے اور دینی اور اخلاقی اور اجتماعی بے شمار قسم کے فائدے، بہت کچھ سیکھنے کو، دین اور دنیا سیکھنے کو اور کمانے کو، اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہاں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. اتنی ورائٹی کے ساتھ صرف انسان اگر لوگوں کو دیکھتا ہی چلا جائے تو اس سے بھی اللہ کی بہت ساری قدرتیں سامنے آتی. پھر ان کی زبانیں فرق، ان کا کھانا پینا فرق، ان کے رہن سہن کے طریقے فرق، اور پھر وہ سارے ایک وقت میں آ کے ایک رب کے سامنے جھک جاتے ہیں. بے شمار فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حج اس لیے فرض کیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل کر آؤ اور آ کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. اور پھر صرف کچھ سیر و تفریح نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اور حج یا عمرے پر جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو منافع اس سفر میں رکھے ہیں ان پر غور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پہچانا جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی مویشی جانوروں پر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کو ذبح کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یہ ہے اعتدال. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں. یعنی حج کے دنوں میں جب احرام کی حالت میں حجامت نہیں ہوتی اور باقی چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے پوری طرح انسان صاف نہیں رہ سکتا، تو مناسک حج پورے کرنے کے بعد پھر انسان اپنی میل کچیل سب دور کرے اور اپنی نظریں پوری کریں جو اس موقع کے لیے کسی نے مانی ہو، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ سب سے بہترین نیکی ہے وہاں جا کے کرنے کی. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان چیزوں کے جو ہم تمہیں بتا چکے، پیچھے پڑھی جا چکی. پس بتوں کی گندگی سے بچو. بتوں کی گندگی کیونکہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے ہی ان سے نفرت کرو جیسے گندگی سے انسان کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے عقیدے میں، اخلاق میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہر حال میں انسان غلط گواہی سے اور جھوٹ سے بچے، کیونکہ مومن اور جھوٹ دو مختلف چیزیں. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے
تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جائے گی, ایسی جگہ لے جا کے پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, یعنی جن کو ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے اس پہ سواری کر سکتے ہو, ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے, یعنی قربانی کوئی نئی رسم نہیں ہے یا مال کے ضائع کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا اس کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے. حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا جو قربانی کا قصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا, تو فرام ارلی ٹائمنگز یہ سب سلسلہ چل رہا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, تم اسی کے مطیع فرما بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, مخبتین کو, جو اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں, جو بندوں کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کیسے ہیں وہ مومن کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, یعنی اللہ کی باتیں وہ نان سیریس ہو کر نہیں سنتے. والصابرین علی ما اصابہم, اتنے کمپوزڈ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, اور قربانی کی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یعنی بکرا گائے تو لٹا کے ذبح کی جاتی ہے, لیکن قربانی کا اونٹ کھڑا کر کے اس کے نہر کیا جاتا ہے. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں, یعنی جب وہ گر جائیں, جان نکل جائے, تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں, یعنی جو مانگے اور جو نہ مانگے سب کو دو. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون, مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے, دل کی حالت پہنچتی. کس جذبے اور کس خوشی کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے جانور کو قربان کر رہے ہو. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو, یعنی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو. اور بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں, یعنی اللہ ان کا مددگار ہے, اللہ ان سے مشکلات کو دور کرتا ہے, اللہ ان سے شیطان کے شر کو دور کرتا ہے اور اس کی چالوں کو توڑتا ہے. اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو خیانت کرنے والے ہوں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. یعنی مکہ میں اجازت نہیں تھی مقابلے کی, لیکن مدینہ میں آ کے جنگ کی اجازت دے دی گئی, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی غلطی نہیں. انہوں نے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کیا, لیکن ان پہ بے حد ظلم کیا گیا اس عقیدے کی وجہ سے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں, سب گرا دی جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کا توڑ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اب اللہ کو تو ہماری مدد نہیں چاہیے, تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت, اللہ کے دین کا دفاع جو ہمارے حصے میں ہے. اللہ تو اپنا دفاع ہر طرح کر سکتا ہے, لیکن کچھ کام اس نے ہمیں کہے ہیں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اور اپنی غیرت کا اظہار کریں, اور جو ایسا کریں گے چاہے ان پر طرح طرح کی باتیں بھی کیوں نہ کی جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا, ان کی مدد ضرور کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ بڑا طاقتور زبردست ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے والوں کی صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز قائم کریں گے، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط، پھر زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو جو یہ کام کریں وہ دراصل اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ کے ہاتھ، اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اسی کے اختیار اور اسی کے کنٹرول میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، یعنی قوم شعیب، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، یعنی ایک ان کا جو وقت مقرر تھا، مثلا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تو ان کی مدت اتنی لمبی تھی، اسی طرح باقی قومیں بھی، اور پھر بالآخر پکڑے گئے جب انہوں نے نہیں مانا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، یعنی میری طرف سے جو ان کی پکڑ ہوئی وہ کس قسم کی تھی کہ وہ اس سے پھر بھاگ نہ سکے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی خطاکار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی، یعنی ان کے گھر گرے پڑے، کوئی بستہ نہیں وہاں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات اجڑ گئے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام کر سکتا ہے، صرف یہ کہ اس نے اپنا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ٹائم ٹیبل ہے اس کا ایک۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑا، یعنی ان کا ٹائم ختم ہوا تو ان کی پکڑ ہوئی، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے لوگو، میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں بلکہ خبردار کرنے والا ہوں کہ تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، سنبھل کے رہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اگرچہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے کسی کو بھیک دی جاتی ہے، نہیں، بہت معزز طریقے سے ان کو سب کچھ ملے گا۔ اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، نہ نبی، جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، یعنی رکاوٹیں پیدا کی۔ اور نبی کی تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشن آپ سے مکمل کرانا تھا وہ کروایا لوگوں کی اور شیطان کی مخالفت کے باوجود۔ اور اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے، انا کا شکار ہو گئے، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی بات بھی مانے اور فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یعنی کوئی مارے یا وہ خود مر جائے لیکن وہ اللہ کے راستے میں ہو تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی جنت میں اپنا گھر دیکھ کے وہ
نہال ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، انسانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو دور کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہے یہ بات. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. مظلوم خواہ کوئی بھی ہو اللہ کی لازمی مدد کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. یعنی ان مظلوموں کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکے. تو فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد ضرور کرے گا. یعنی پہلے مکہ میں لوگوں کے لیے زندگی مشکل تھی لیکن آئندہ کے لیے آسانیاں ہو گئی اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے کو ہی ہوگا جس نے شروع کیا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے. یعنی اس کا اختیار دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اور اللہ ہی ہے جو سمیع و بصیر ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اصل مالک وہ ہے. اچھا جب انسان ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے نا تو پھر اس کی دل کی حالت اور اس کی کیفیت بالکل فرق ہوتی. کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ نے اپنے رحمت سے مجھے نوازی. اور اگر کوئی چیز واپس چلی جاتی ہے تو وہ اس پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے دی جب تک اس نے مجھے دینی تھی دی، اور جب چاہا مجھ سے لے لیا، اور اس کا اصل مالک ہی اللہ، میں تو تھی نہیں مالک. آپ دیکھیے کہ اس رویے سے کس طرح انسان کا پورا طرز زندگی بدل جاتا ہے اور انسان ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے. بڑے بڑے طوفان اس پر سے گزر جاتے ہیں اور وہ بالکل امن میں ہوتا ہے. یہ کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح ان کا بچہ بیمار تھا اور ان کے شوہر کو سفر پہ جانا تھا تو وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا. باپ نے پوچھا بیوی سے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہت بہتر ہے، حالانکہ بچہ فوت ہو چکا تھا. انہوں نے بتایا ہی نہیں. کہا اچھا آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، ان کا سارا خیال رکھا. اور اس کے بعد ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کسی دن وہ لینے آ جائے تو آپ برا منائیں گے؟ ان کا نہیں، وہ جس کی چیز ہے وہ واپس لے جائے، مجھے تو اس سے خوشی ہوگی. کہا دیکھو اسی طرح تمہارا بچہ اللہ کی امانت تھا تمہارے پاس، اس نے جب تک چاہا تمہارے پاس رکھا، جب چاہا واپس لے لیا، تب اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں. تو اس پر وہ خوش ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ رنج و غم تو زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کو کس طرح مینج کرتے ہیں. اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، کوئی بھی نعمت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کے اندر بھی، اس ان پہ ہمارا حق کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے کہیں سے کمائی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر جو اسباب کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری محنت تھی اور اس لیے ہمارا حق تھا. حق کوئی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. کئی لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو نہیں ملتا. اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر ہے. اب اگر کسی دن اللہ وہ چیز لینا چاہتا ہے تو بھی اس پر بندہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تیری تھی، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف واپس جانے والے. چیزیں چلی گئی، بچے چلے گئے، کوئی چلا گیا، ہم نے بھی تو جانا ہے. اور اس طرح وہ انسان اپنی زندگی کو ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ بندے کے پاس ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، بندوں کی خدمت کرے، اچھے اچھے کام کرے اور اپنے آپ کو سٹیبل رکھے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے
کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس نے ایسی رحمت کی کہ ان کو ہدایت جیسی نعمت عطا کی. پھر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ گر نہیں سکتا. پورا آسمان بالا جو ہے اور اس میں جو ستارے سیارے سب کو کنٹرول کرنے والا تھامنے والا اللہ ہے، ورنہ ہر چیز نیچے آئی پڑی ہوتی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر انکار کر جاتا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. یعنی جس طرح پہلے امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے طریقہ عبادت بھیجے، اسی طرح آپ کے پاس بھی بھیجے، تو مخالفین کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف رہی ہیں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ہر چیز کا مالک وہی ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں. ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ یعنی کلام الہی کو سن کے جو تم غصے میں آتے ہو، جو جلن تمہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے جس سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے؟ آگ، بدترین چیز. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، مثلا ان کے کھانے پہ بیٹھ کے کچھ لے جائے، اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے کہ مکھی کو پکڑ کے واپس لیں، وہ اسے ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں سے واپس لینا ہی مشکل ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جو اللہ کا پیغام بندوں تک لاتے ہیں. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے چھپا ہوا اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، واسجدوا سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، زمین پر سر رکھ دو، واعبدوا ربکم، اور باقی حالات میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وفعلوا الخیر، اور اچھے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہارا ہی فائدہ اس میں، تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس سے مراد محض جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلانے میں جد و جہد. اور جہاد کہتے ہیں utmost struggle کو، یعنی میکسیمم ایفرٹ لگاؤ. یہ نہیں کہ اپنی کنوینئنس کے ساتھ جب موقع ملے تو تھوڑا بہت کوئی عبادت خود کر لو یا دوسروں کو اس طرح بلا لو. نہیں، اللہ نے یہ ساری طاقتیں تم کو دی ہیں، کیا اسی کے لیے استعمال نہ کرو گے؟
لہذا حق ادا کرو، حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ یعنی ابتدائی مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر ان کے پیروکار قیامت تک جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کی طرح یہ کام کریں. اللہ نے تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. تمہارے ذمہ ہے ساری انسانیت کی بھلائی کا کام کہ ان کو اللہ سے جوڑو. اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت کی کامیابی کے جو راز ہیں، سکسیس کے جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب ان کو بتاؤ، ان تک لے جاؤ، انہیں پہنچاؤ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہیں کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا، کسی ایسی جکڑ بندی میں نہیں مبتلا کیا کہ جس میں تم پریشان رہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت سے بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہٹا دیے، تمہیں آزادی بخشی اور تمہیں سب کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کا بندہ بننے کو کہا. یہ دین تمہارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، قابل عمل ہے. کیا ہے یہ؟ ملت ابیکم، تمہارے باپ کا طریقہ. کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ملت نوح، ملت موسیٰ اور عیسیٰ، لیکن ملت ابراہیم. اس کی ایک وجہ یہ کہ عرب جن کی طرف قرآن مجید بھیجا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس پر انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سارے ادیان کے لوگ متفق ہیں. فرمایا ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا، وہ توحید پر تھے. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان ہی رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیغمبر آئے دنیا میں، یعنی آدم علیہ السلام، ان کا دین بھی اسلام تھا، وہ بھی مسلم تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جتنے بھی انبیاء آئے سبھی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور ان سب نے اسلام ہی کی طرف دعوت دی. کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. من قبل وفی ھذا، پہلی ملتوں میں بھی سب مسلمان ہی تھے، اور اس ملت میں بھی اللہ نے جو دین پسند کیا، جو نام پسند کیا، وہ مسلم ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں کہ تم نے حق ادا کر دیا اسلام لانے کا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سب لوگوں پر گواہی دو، یعنی اہل ایمان باقی تمام لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف وہ ایک فارم ہوتی ہے، اسپرٹ نہیں، اس میں ایک شکل سی رہ جاتی ہے، اور بس ایک روٹین میں مارے بندھے اسے کیے چلے جاتے ہیں لوگ. کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑو، اللہ کو یاد کرو، اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو. هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. ونعم النصیر، اور بہترین مددگار. لہٰذا ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے ہر کام میں اور ہر عبادت میں، وہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب اس موقع پر آپ میں سے جو اپنی رائے دینا چاہے، کوئی جو آپ نے سیکھا یا کوئی بات آپ کو اچھی لگی اور آپ سب سے شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سورہ انبیاء میں مجھے آیت نمبر 1 میں یہ بات بہت ٹچ کی کہ جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا غفلت میں ہیں. تو اس سے میں نے اپنے لیے یہ نکالا ہے کہ انشاءاللہ میں خود اس علم کو حاصل کروں گی اور لوگوں کو جو ہے نا ان کی گمراہیوں سے نکالوں گی. غفلت سے نکالنا، جی ان کو بھی غفلت سے جگانا ہے، ان کو جگانا ہے. اور یہ کتاب کا مقصد اس کتاب کا مقصد ہم انسان ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس کے احکامات پہ ہم عمل کریں. السلام علیکم. یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کے اندر پھر ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے زندگی میں، کہ ہم یعنی کوئی چیز چھن جائے ہمیں، یا ہمیں کوئی کسی چیز کی خواہش ہے وہ ہمیں نہ ملے، تو ہم ان سب پہ صبر آسانی سے کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے بہترین تحفہ دیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میرے سمیت اس کو ایک ایک حرف کو بیٹھ کے آرام سے پڑھیں اور سمجھیں، یا اداروں میں جائیں. اور ابھی تو ہمارے لیے موقع ہے جانے کا، کیونکہ ہمارے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے. تو دوڑ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوڑ نیکی کر لے، دوڑ نیکی کر لے. تو ہم دین کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے. سورہ انبیاء میں پہلی آیت میں قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، حساب کا، موت کا وقت، اور وہ ہے غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بہت اچھی لگی. میں دنیا کے پیچھے، موت کو اور آخرت کو اتنا بھول چکی ہوں کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. دنیا کے لیے ساری جد و جہد ہے میری. جب تک میں موت کو اور آخرت کو نہیں یاد کروں گی میں آخرت کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتی. مجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ میں آخرت کو اور موت کو یاد کروں تاکہ میری ساری کوششیں آخرت کے لیے ہوں. سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تو یہ آیت اگر انسانوں کو شاید پتہ چل جائے کہ میرا ذکر ہے اس میں، اس محبت سے قرآن کو پڑھ لیں، تو شاید ہم قیامت کا بھی یقین کریں اور غفلت سے بھی دور ہو سکیں. آج جو چیز مجھے بہت زیادہ ریئلائز ہوئی کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو شاید اس طرح سے ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں. جیسے کہ آج ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا سورہ انبیاء میں، کہ انہوں نے جب ایک اسٹیپ لے لیا تھا اور دین پھر جب انہیں ریئلائز ہوا تو انہوں نے غلطی ایکسیپٹ کی. جب ہم غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک وقت کی جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہ سوچ رہی تھی کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا اور پھر ان کو اپنا دوست بھی کہا. تو اسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ایسے شرک کے ماحول میں کہ جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ تنہا تھے. جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے اور اس ماحول سے نکالیں گے، اور پھر اس ماحول میں جو جواب تھا ان لوگوں کا، مشرکین کا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا، تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو، باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہمیں دلیل مل جائے اور ہمارے پاس کوئی سامنے ثبوت آ جائے واضح، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جس پہ ہمارے ماں باپ چل رہے تھے. ایک اور بات کر سکتی ہوں. ام سلیم کی جو حدیث آپ نے سنائی اس میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے اولاد کے لیے صبر کیا، تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ دو باتیں ہیں، ایک تو حق ہے اور ایک فرض ہے. ہم ہر وقت اپنے حقوق کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں اور فرائض کو بھولے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں صبر کر کے، اور اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میرا حق تھا اور مجھ سے کیوں چھن گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف نظر رکھیں اور حقوق دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ قربت تو تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب کی تیاری میں جلدی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دیں.